واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے سعادت ہمیں میسر ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اور خاص ہماری امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد بھی فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو چنانچہ روزے کی جو حالت پہلی امتوں میں تھی، اللہ رب العزت نے اس میں بہت زیادہ تخفیف کر دی مسلمانوں کے لیے۔ پہلی امتوں میں روزے کی جو صورت تھی اسلام کے آغاز میں ایسے ہی تھی کہ آپ نے افطاری کرنی ہے غروب آفتاب کے وقت، پھر کھانا پینا ہے، آپ کھاتے پیتے رہیں جب تک آپ سو نہیں جاتے۔ جب آپ سو گئے تو بس کھانا پینا بند ہو گیا، اس کے بعد پھر کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں اگلی افطاری تک۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں بھی رخصت دے دی، آپ سو جاؤ نہ سوو، طلوع فجر تک اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی اجازت رکھی۔ یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو اسی طرح برقرار رکھتا، آج ہم بہت زیادہ مشقت میں پڑتے، یا تو سحری تک جاگنا پڑتا کھانے پینے کے لیے، یا پھر سونے سے پہلے کھانا پینا ختم کر کے ہم سوتے تو اس کے بعد پھر اگلی افطار تک ہمیں صبر کرنا پڑتا۔ اسی طرح پہلے اللہ رب العزت نے یہ پابندی بھی لگائی تھی کہ رات کو جس طرح دن کو روزے میں کھانے پینے سے بھی پرہیز کرنا ہے اور نفسانی خواہشات ازدواجی تعلقات سے بھی پرہیز کرنا ہے، اسی طرح رات کو بھی اگرچہ کھانے پینے کی اجازت مل جاتی ہے لیکن اس چیز کی اجازت نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں بھی آسانی فرما دی، افطاری کے بعد اس چیز کو جائز قرار دیا طلوع فجر تک۔ تو اللہ رب العزت نے بہت آسانیاں فرمائی ہیں۔ روزے فرض اسی طرح ہوئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر تھے، ان پر بھی روزے فرض تھے اور ہم پر بھی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے موقعوں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے یہ کام، یہ رخصت اس لیے دی تاکہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ تو ہمارے ہاں لوگ خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں، جس سے اسلام نے نکالا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے، اس میں خود پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضمناً بات آئی ہے کہ اللہ رب العزت تو مشقت سے بچانا چاہتا ہے، تو طلوع فجر کا جو وقت ہے اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن آج بعض مسلمانوں نے 10 منٹ اپنے آپ کو اور مشقت میں ڈال لیا کہ اللہ رب العزت نے طلوع فجر تک ہمیں رخصت دی ہے تو ہم 10 منٹ پہلے تک اس کو ختم کر دیں گے اور 10 منٹ اللہ رب العزت کی رخصت نہیں لیں گے۔ چنانچہ ان کی جو سحری ہے وہ 10 منٹ پہلے بند ہو جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے وقت سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 3 منٹ تک احتیاط کے نام سے اللہ رب العزت کی اس رخصت کو 3 منٹ معطل کرتے ہیں۔ افطاری میں آئیں تو پھر یہی صورتحال ہے کہ جو 10 منٹ والے ہیں، سحری میں 10 منٹ کم کرنے والے، وہ افطاری میں 10 منٹ اور بڑھا کر اللہ رب العزت کی اس رخصت کو اور ختم کرتے 10 منٹ تک معطل رکھتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ جنہوں نے سحری 3 منٹ پہلے تک بند کر دی تھی، وہ افطاری 3 منٹ بعد میں شروع کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اللہ رب العزت کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے روزوں کو بسر کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ سے رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرمائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلی امت پر بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی فرض ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے، اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو سکے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اس جذبے کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے ہر ممنوع کام چھوڑ دیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے آپ رک جائیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر اپنی پوری قوت کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے۔ اس جذبے کا نام تقوی ہے۔
تو اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے تاکہ ہم تیار ہو جائیں، ہماری ٹریننگ ہو جائے کہ جیسے ہی اللہ رب العزت کا حکم آئے کسی چیز کو کرنے کا یا چھوڑنے کا، ہم فوراً اللہ رب العزت کا حکم مان لیں، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچ جائے کسی کام کے کرنے کا یا چھوڑنے کا، تو ہم فوراً بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا جو تقویٰ ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم نے آغاز میں ہی ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ یہ جو قرآن کریم ہے، اگر اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے تو ہمیں تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں متقی بننا پڑے گا۔ ھدی للمتقین قرآن کریم ساری کائنات کے لیے نازل ہوا ہے، تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، لیکن اس پیغام سے جو لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ صرف متقین ہیں، جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، یعنی جن کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے کہ ہر چیز کو قربان کر دیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سامنے۔ اور روزہ اسی جذبے کا نام ہے، اسی جذبے کو پیدا کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ بھی اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کرے گا اور قرآن بھی اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کرے گا۔ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن اللہ کے ہاں بندے کے سفارشی بن جائیں۔ اندازہ کریں اس سفارش کی اہمیت کا کہ یہ کوئی انسان سفارش نہیں کر رہا کہ اپنی مرضی سے اللہ رب العزت کے سامنے ایک بات رکھے، پھر اللہ رب العزت اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ روزہ ہے جو اللہ رب العزت کا نازل کردہ اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور یہ قرآن ہے جو اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے کہے بغیر سفارش نہیں کریں گے۔ ویسے تو قیامت کے دن انبیاء میں سے اور صلحاء میں سے جو لوگ سفارش کریں گے وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر سفارش نہیں کر سکیں گے، لیکن روزہ اور قرآن یہ تو اللہ رب العزت کے امر ہیں، اور اللہ رب العزت کے امر ہیں اور اللہ رب العزت سے یہ سفارش کر رہے ہیں۔ روزہ بھی سفارش کرے گا کہ اے اللہ میرے رکھنے والے کو تو جہنم سے آزاد کر، تو اسے جنت میں جگہ دے دے، اور قرآن بھی سفارش کرے گا کہ اے اللہ تو میرے پڑھنے والے کو، میرے سننے والے کو، میرے ساتھ قیام کرنے والے کو جنت میں داخلہ دے دے اور جہنم سے بچا لے۔ اور روزہ اللہ رب العزت سے جب سفارش کرے گا اسی چیز کا حوالہ دے گا جس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا ہے، یعنی تقویٰ، اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کے منع کردہ کاموں سے رک جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور روزہ حوالہ دے گا اس وقت، اے رب انی منعتہ من الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے دن کے وقت اس کو روک دیا تھا کھانے پینے سے بھی اور اپنی خواہشات جنسی پوری کرنے سے بھی، اے اللہ میں نے اس کو روک دیا تھا اور یہ واقعی رک گیا تھا، لہٰذا اے اللہ میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں جگہ دے دے۔ روزہ کیوں سفارش کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے اہداف و مقاصد کو پورا کر دیا گیا، اور اگر روزے کے اہداف و مقاصد کو پورا نہیں کیا گیا، یعنی تقویٰ نہیں آیا، اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے انسان نہیں رکا، تو پھر روزہ اللہ کے ہاں سفارش نہیں کرے گا۔ اب کھانے پینے سے تو اکثر انسان رک جاتے ہیں، لیکن دیگر جو نفسانی خواہشات ہیں، اکثریت ہماری الا ماشاء اللہ 100 میں سے شاید کوئی چند ہوں گے جو اپنی نفسانی خواہشات سے روزے کی حالت میں بچتے ہوں، ورنہ ہمارے ہاں فحاشی عریانی بے حیائی کا اتنا زیادہ رواج پڑ گیا ہے اور اتنا ہماری زندگی میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ تو وہ ایک خاص کام ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان کا ایک ایک عضو جو ہے، ایک ایک عضو بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ، دیکھنا آنکھ کا زنا ہے۔ جو انسان بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو دیکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آنکھ زنا کر رہی، بدکاری میں مبتلا ہے۔ یہ تو عام ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، سب میں عام ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے، خبروں کے بہانے، کھیلوں کے بہانے، فیس بک کے بہانے، رابطوں کے بہانے، اس طرح کی چیزیں روزے کو خراب کر دیتی ہیں۔ جب آپ کے کان اللہ کی منع کردہ چیزوں کو سن رہے ہیں، میوزک کو سن رہے ہیں، گانے بجانے کو سن رہے ہیں، آلات موسیقی کو سن رہے ہیں، یا بے حیائی کی باتوں کو، ذو معنی جملوں کو سن رہے ہیں، جو اسٹیج ڈراموں یا آرٹ کے نام پہ آج آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، جو کان ایسی باتوں کو سن رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچایا، انہوں نے اپنے آپ کو شہوات سے نہیں بچایا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے منع کردہ کاموں سے نہیں بچایا۔ ایسے لوگوں کے لیے روزہ کیسے سفارش کرے گا؟ روزہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا اللہ رب العزت کے سامنے، وہ سچ بولے گا، انہی لوگوں کی سفارش ہوگی جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، پورے اعضاء کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچایا ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ روزہ قیامت کے دن کہے گا کہ اے رب، میں نے دن کے وقت اسے کھانے پینے سے بھی روکا اور خواہشات سے بھی روکا۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ، میں نے راتوں کو اس کو سونے سے روکا، سونے سے روکا۔ کیسے سونے سے روک کر؟ کیا ڈرامے دیکھنے میں، گیم شو دیکھنے میں، یا ہمارے میڈیا پہ جو مختلف قسم کے گندے پروگرام ہیں، وہ سحری افطاری کے نام پہ بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی بے حیائی کی چیزیں ہیں، کم از کم غیر محرم عورتیں تو ہیں، میوزک ہے، درمیان میں جو ایڈز آتی ہیں ان کے اندر بے حیائی ہے، تو کیا اس لیے جاگے گا؟ تب روزہ سفارش کرے گا، تب قرآن سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا اس لیے کہ یہ راتوں کو میرے ساتھ قیام کرتا رہا، یا تو مصلی پہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناتا رہا، یا پھر پیچھے مقتدی بن کر قرآن سنتا رہا، یا پھر اکیلا رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر مجھے تلاوت کرتا رہا۔ اس لیے اے اللہ، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر۔ تو اگر ہم واقعی روزے کے اہداف و مقاصد حاصل کرنے کے لیے مخلص ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہو، اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اور پچھلے جمعے میں خطبہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت، من لم یدع قول الزور والعمل بھی فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، بولنے والے گناہ ہوں یا کرنے والے گناہ ہوں، وہ اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے، اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں۔ یا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا لے، یا پھر بھوکا پیاسا رہنے کا تکلف نہ کرے۔ تو اس لیے روزے کی اہمیت کو سمجھے۔ روزہ بڑا عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے بندہ میرے لیے رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ، مجھے راضی کرنے کے لیے، تو اس کا اجر بھی میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں کہ میں اس کے ادا کروں گا۔ روزے کا اجر اللہ رب العزت اپنے شایان شان، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں الصوم جنۃ، روزہ تو گناہوں کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ تو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کی تربیت حاصل کر لے، لیکن اگر اس نے اس روزے کو ڈھال نہ بنایا،
بلکہ روزہ رکھ کے بھی اس ڈھال کی کیا حیثیت ہے اور کیا ضرورت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بھی تیر تلوار یا گولیاں آپ کے سینے کو چھلنی کرتی رہیں؟ وہ ڈھال تو نہیں ہے، وہ تو بوجھ ہے، آپ نے تکلف سے اٹھایا ہوا ہے۔ تو روزے کو اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے کہ روزہ واقعی اگر آپ کے لیے ڈھال بن گیا ہے تو سمجھیں کہ آپ روزے کے اہداف و مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اللہ کے ہاں اتنی زیادہ قدر و قیمت کا حامل ہے، ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی انسان رکھتا ہے، اس کی تمام شرائط اور آداب کو مد نظر رکھ کے ایک روزہ پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت جہنم سے اس کو 70 سال کی مسافت دور کر دیتے۔ جہنم سے اس کا فاصلہ 70 سال کا ہو جاتا ہے کہ 70 سال سفر کر کے بھی جہنم تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک روزہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کے اہداف و مقاصد کو سامنے رکھا جائے، اپنے آپ کو متقی بنایا جائے، گناہوں سے بچنے والا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنایا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اللہ رب العزت نے بھی رمضان اور قرآن کو اکٹھا ذکر کیا، بلکہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر رمضان میں ہی آتی ہے، اور اسی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ اور اللہ رب العزت نے ساتھ ہی رمضان اور قرآن کا تعلق بیان کر کے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کے دلائل ہیں اس میں قرآن میں۔ اگر آپ اس کو کھول کے پڑھتے ہیں تو آپ کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے۔ الفرقان ہے یہ قرآن، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اگر آپ تنگ آ گئے ہیں اختلافات سے، آپ کو سمجھ نہیں آتی حق کیا ہے باطل کیا ہے، قرآن کریم کھول کر مطالعہ کریں اس کا، قرآن آپ کو بتائے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ وہ فرقان بھی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی، ایسا راستہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، ایسا راستہ جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے، یہ بڑا روشن راستہ ہے اللہ رب العزت کی طرف جانے کا، یہ قرآن ہے۔ تو رمضان میں قرآن کو خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اور نازل کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کریم کو اپنا سفارشی بنا لیں، اپنا سفارشی بنا لیں۔ ایک تو روزے کے ساتھ قرآن ہے کہ راتوں کو قیام کرنا اللہ کے ہاں سفارش کا سبب بن جائے گا، اور دوسرا ویسے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنا انسان کے لیے سفارش کا سبب بنے گا، قرآن کی سفارش۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، میری امت کے لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اللہ کے ہاں سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کی۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ آپ نے فرمایا اقرأوا الزہراوین، دو روشن صورتیں کثرت سے پڑھا کرو، دو روشن صورتیں کثرت سے پڑھا کرو، ایک سورہ بقرہ ہے اور ایک سورہ آل عمران ہے، ان دو صورتوں کو کثرت سے پڑھا کرو، التزام کرو ان کا، ہمیشہ ان کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنہما تأتیان یوم القیامت کأنہما غمامتان او غیایتان او کأنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سائبان بن کر آ جائے۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، روز محشر تمام زمین برابر کر دی جائے گی اور زمین کو بدل دیا جائے، اب تو مٹی کی ہے نا، تانبے کی بنا دی جائے گی، اور سورج کو قریب کر دیا جائے گا، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو صورتیں آئیں گی، اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سائبان بن جائیں، سائے کا سبب بن جائیں گی، یا بادل کے ٹکڑوں کی صورت میں آئیں گی، اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی، ان کے لیے ٹھنڈک کا سامان بن جائیں گی، یا پھر ایسے جیسے پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، غول ہوتے ہیں،
سورج کے سامنے آ جائیں گی، یعنی کہ سائبان بن جائیں گی۔ یہ دو صورتیں قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش بھی کریں گی اور آپ کے لیے جہنم کی قیامت کی گرمی سے بچاؤ کا سبب بھی بنیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں ان کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، خصوصاً آخری آیات کی۔ فرمایا سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ایسی خصوصیت رکھی ہے جو پڑھتا ہے اس کے لیے برکت کا سبب ہے، اور جو سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے ندامت اور حسرت کا سبب ہے۔ دنیا میں بھی ناکامی سے ہمکنار ہوگا سورہ بقرہ کو چھوڑنے والا، قیامت کے دن بھی ندامت کا احساس ہوگا، وہ کہے گا کاش میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرتا۔ فرمایا پڑھنے والوں کے لیے برکت ہے، چھوڑنے والوں کے لیے حسرت بن جائے گی، قیامت کے دن پشیمانی کا سبب بن جائے گی۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَاطِلَ، اس صورت کو کوئی جادوگر توڑ نہیں سکتا ہے۔ ہر قسم کے جادو اور جادوگر کا توڑ ہے یہ صورت۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جادو اور جنات کا کبھی سایہ نہیں ہو سکتا، کبھی غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا شخص جو سورہ بقرہ پڑھنے کا عادی ہے اور سورہ بقرہ پڑھتا ہے، ایسے شخص پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج مسلمان عاملوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عاملوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فلاں کے پاس چلے گئے، فلاں کے پاس چلے گئے، ہمارے گھر میں جادو ہو گیا ہے، ہماری دکان میں جادو ہو گیا ہے، ہماری روزی پہ بندش لگ گئی ہے، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جی کسی نے جادو کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا توڑ بتایا، سورہ بقرہ جادو کا توڑ ہے، کثرت سے اس کی تلاوت کریں۔ اسی طرح جو آخری دو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ خاص طور پر اللہ رب العزت نے جادو، جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے نازل کی۔ ان کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ بڑے سے بڑا شیطان بھی آیت الکرسی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں آیت الکرسی پڑھی گئی ہوگی وہاں شیطان وار کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، جب شیطان پکڑا گیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں، تیسرے دن اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، اور چھوٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک وظیفہ ایسا بتا دیتا ہوں، اگر تم کر لو گے تو پھر میں کیا، کوئی بھی شیطان کبھی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، تمہارا مال نہیں چرا سکے گا، تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکے۔ وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی بتائی۔ آیت الکرسی پڑھی جائے، جس مال پر، جس دکان پر، جس گھر پر، جس فرد پر پڑھ دی جائے، اس فرد کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور شیطان کا حملہ اس پر کارگر نہیں ہوتا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا صادقہ کا وہو کذوب، شیطان جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی کر دی، یہ بات اس نے سچی کر دی ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ شیطان نے یہ بات سچی کر دی۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں بھی خصوصی طور پر کریں، اور رمضان کے علاوہ بھی راتوں کو قیام بھی کریں اور کروائیں، اور دن کو بھی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس طرح ہم انشاءاللہ رمضان مبارک کے جو اہداف و مقاصد ہیں انہیں ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تقوی ہمارے اندر آ جائے گا، اور پھر قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت بن جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہمیں حاصل ہو جائے گی، کیونکہ مع المتقین اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا جو ساتھ ہے وہ متقین کے ساتھ ہے، اس کی حمایت اور نصرت متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے کے اہداف و مقاصد اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب